اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے بد دعا۔ کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی دوسرا انسان اتنی زیادہ تکلیف دے دیتا ہے، اتنا دکھ پہنچاتا ہے کہ انسان کے دل سے اس کے لیے بد دعا نکل جاتی ہے، برے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو پھر وہ انسان اگر الفاظ بد دعا دے دیتا ہے تو پھر دوسرے انسان کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اور دل دکھانے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر بڑا برا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا، مان لیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا جس سے آپ کا بہت زیادہ دل دکھا، آپ کا دل ٹوٹ گیا، اور آپ نے اگلے بندے کو بد دعا دے دی، اور اس انسان کا جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کا برا حال ہو گیا، تو سوچیں کہ آپ کو کوئی اس چیز کا فائدہ پہنچے گا؟ کوئی دنیاوی، کوئی دینی، کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ کسی قسم کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں، صبر پھر بھی آپ کو کرنا پڑے گا، یعنی جو بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کو دکھ پہنچا، آپ روئے، جتنی بھی تکلیف پہنچی وہ آپ نے برداشت بھی کی، اور اس انسان کو بد دعا دی، اگلے بندے کا جو ہے وہ ککھ بھی نہیں رہے گا، لیکن آپ کو اس چیز کا اجر نہیں ملے گا دنیا میں ہی۔ پھر سمجھ لے کہ اگر آپ نے بد دعا دے دی کہ اللہ بھی تمہیں پوچھے، یا اللہ تمہارے ساتھ ایسا کرے جیسا تم نے میرے ساتھ کیا، یا اللہ تمہارے گھر پر یہ چیز لے کر آئے، اگر تو آپ نے ایسے الفاظ بول دیے، پھر آپ کو یعنی آپ میں اور اس انسان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، آپ بھی پھر ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ بولنا وہاں پر چاہیے جہاں پر شریعت آپ کو اجازت دے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو بد دعا دے دینا، یا جیسے اگر اولاد آپ کو تنگ کر رہی ہے تو فوراً بد دعا دے دینا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا منع فرمایا۔ کبھی بھی کسی کو بد دعا مت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کو روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی دعا قبول ہونے کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ تو کبھی بھی بعض ایسا ہوتا ہے بچے بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں تو مائیں منہ سے ایسے الفاظ نکال دیتی ہیں کہ جس سے وہ بچوں پر اثر ہوتا ہے، اور پھر بعد میں آپ کو خود ہی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنے مال کے لیے کبھی بھی ایسی نہ کیا کرے جیسے آپ کے مال میں آپ کو پریشانی آ گئی اور آپ جو ہے وہ صبر نہ کریں اور کچھ الٹا سیدھا بول دیں، جیسے یہ ختم ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، یا اس نے میرے لیے بڑی پریشانی کر دی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ چیز واقعی تباہ ہو جائے اور بعد میں پھر آپ کو رونا پٹنا شروع ہو جائے، وہ قبولیت کی گھڑی ہو۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کیا کریں ہر معاملے میں۔ تو منہ سے الفاظ نکالتے ہوئے خاص چیز کا دھیان رکھا کریں۔ اچھا، درگزر کرنا سیکھا کریں۔ قیامت کے دن حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو لے کر آئے گا اور کہے گا کہ یہ شخص ہے، اس نے تمہارے ساتھ دنیا میں زیادتی کی تھی، تو وہ کہے گا یا اللہ بالکل اس بھائی نے میرے ساتھ دنیا میں بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ تو وہ کہے گا کہ اب تو کیا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تو اس کے ساتھ کیا بدلہ لینا، بس اس کی نیکیاں اٹھا کر مجھے دے دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تمہارا دوسرا مسلمان بھائی ہے اس کے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، تو کیا تمہیں پھر ملے گا؟ تو پھر وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، پھر ایسا کر کے میرے جو گناہ ہیں وہ اس کے پلے میں ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اسے کہے گا کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو، یعنی اس سے اوپر کی طرف دیکھو۔ وہ اوپر کی طرف دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک محل دکھائے گا، ایک محل جس کو آراستہ کیا گیا ہوگا سونے اور چاندی سے۔ آپ خود سوچیں، اتنا خوبصورت محل وہ جس کو چاندی سے اور سونے سے آراستہ کیا گیا ہوگا،
اللہ تعالیٰ وہ محل اس انسان کو دکھائے گا اور پوچھے گا کہ یہ تمہیں گھر کیسا لگا، یہ محل کیسا لگا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ یہ کتنا خوبصورت گھر ہے، اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان کہ جو اس محل کا مالک ہوگا، جسے تو یہ عطا کرے گا، یہ بڑا ہی خوبصورت محل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اس کے مالک بن سکتے ہو۔ تو وہ بڑا حیران ہوگا کہ کیا اس گھر کا، اس محل کا مالک میں بن سکتا ہوں، مگر کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تمہارا دوسرا مسلمان بھائی ہے، اگر تم اس کی زیادتیوں کو معاف کر دو گے تو میں تمہیں یہ محل عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ انسان کیا کرے گا کہ فوراً اس اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو معاف کر دے گا۔ معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو کہے گا کہ میں تم دونوں کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ پھر ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا۔ اچھا، اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کریمی، کہ کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ، کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ، کتنا کرم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ دوسری چیز کہ معاف کرنے والے انسان کو کتنا بڑا درجہ ملتا ہے، یہ حدیث قدسی سے ہمیں پتہ چلا۔ تو دنیا میں اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، آپ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، بد دعا نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے تکلیف پہنچتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دکھ دے گا تو آپ اتنے پتھر ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دل ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، دکھ تو آپ کو پہنچے گا، لیکن آپ تھوڑا صبر کر لیتے ہیں، کچھ دن کے بعد آپ شاید آہستہ آہستہ خود ہی اس چیز کو بھول جائیں گے، لیکن خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس انسان کو محل عطا کر سکتا ہے، آپ کو کتنے درجات اور کتنے محل آپ کے لیے بنا ہو سکتا ہے یہی چیز ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے۔ ہمارے ساتھ کسی انسان نے اگر تھوڑا سا برا کیا، ہم لوگ جب تک اس کے ساتھ اس سے 10 گنا زیادہ برا نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کے لیے، انسان کو درگزر کرنا سیکھنا چاہیے، معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں کہ جو جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، جنت کی گارنٹی ہے جس کے پاس؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی اللہ تعالیٰ بالکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں شخص کے پاس آپ جائے، جیسے جن کا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو دیکھا کہ وہ شخص کچھ اتنی خاص عبادت نہیں کرتا، اپنی فرض نمازیں پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد نارمل اپنے دنیا کے کام کرتا ہے، کوئی خاص اس کی روٹین عبادت نہیں تھی، اور رات کو وہ سو جاتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام آدھی رات کو اٹھے کہ شاید یہ آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کو راضی کرتا ہوگا کہ اللہ اس سے اتنا خوش ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے کہ آدھی رات کو بھی وہ نہیں اٹھا۔ تو پھر پوچھا کہ یا اللہ اس کا کون سا ایسا نیک عمل ہے جو میں نے دیکھا نہیں، جو مجھے معلوم نہیں؟ یہ تو عام صرف اپنی نماز پڑھتا ہے اور رات کو بھی یہ نہیں جاگتا، دنیا کے تھوڑے اپنے کام کرتا ہے، کوئی اس کا خاص مجھے اس کا عمل نظر نہیں آیا، تو کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب یہ رات کو سوتا ہے نا بستر پر، تو کروٹ لینے سے پہلے کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی دنیا میں، کبھی بھی زیادتی کی آج پورے دن میں، کبھی کسی نے مجھے تھوڑا سا ہرٹ کیا، تکلیف دی، دکھ دیا، اے اللہ تیری خاطر میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہے۔ تو مجھے اس کا عمل یہ اتنا پسند ہے کہ میں نے اس کے لیے کنفرم جنت اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی درگزر کرنے کا کتنا زیادہ انسان کو مقام حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر ہم کوئی جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم کمزور ہیں، یا ہمارے پاس ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کے ظلم کا مقابلہ کر سکیں یا ہم اس کو جواب دے سکیں۔ دیکھیں، یہ سوال اس لیے تو کہا گیا ہے کہ جو آپ کسی کا بات برداشت کر لینا یا کسی کو آگے جواباً اس کو کوئی ریئیکٹ نہ کرنا، تو یہی چیز بہادری ہے۔ کسی کو پچھاڑ دینا بہادری نہیں ہوتا، بہادری یہ ہوتا ہے کہ آپ برداشت کر جائیں، اور آپ خاموش رہنا یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ چیخنا، چلانا، گالیاں نکالنا، مارنا یہ تو ہر انسان کر لیتا ہے، لیکن جو خاموش ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے، کیونکہ یہی چیز سب سے مشکل ہوتی ہے، خاموش رہ جانا۔ تو جو خاموش رہ گیا وہ
نجات پا گیا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کو بد دعا یا برے الفاظ اس طرح کے نہ کہا کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں اس طرح لعنت نہ کرو کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو، اور نہ غضب الہی نازل ہونے کی بد دعا دو، اور نہ ہی دوزخ میں داخل ہونے کی بد دعا کرو۔ ایسا نہ کیا کرو۔ اچھا، ایک جو ورڈ ہمارے درمیان بہت زیادہ کامن ہے، گو ٹو ہیل، جہنم میں جاؤ، استغفر اللہ، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کو دوزخ میں، تو سختی سے نبی پاک نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ تو ایسے الفاظ کا استعمال آپ بالکل بھی نہ کیا کریں، یا جیسے کسی کو کہا جاتا ہے کہ ایسی یعنی کہ گالیوں کی صورت میں کہا جاتا ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ، یا تم جہنم میں چلے جاؤ، تم وہاں چلے جاؤ، تم دوزخ میں جاؤ، تو اس طرح کہا جاتا ہے، اور آپ بالکل اس چیز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو نبی پاک نے سختی سے منع، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی دعا ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے، اور پھر نہ صرف اس انسان کو تو تکلیف ہوگی لیکن آپ کو بھی اس میں تکلیف ہوگی۔ اگر کسی انسان کو آپ بد دعا کریں گے، اس کے ساتھ برا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، معاف کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، اور درگزر کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد بہت زیادہ جب تنگ کر دیتی ہے والدین کو، والدین غصے میں آ کر والدین بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ نبی پاک نے منع فرمایا کہ جو شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فقر و تنگ دستی کے حوالے کر دیتا ہے، استغفر اللہ، اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی۔ تو اسی لیے خاص طور پر اس چیز سے بچنا چاہیے کہ والدین کبھی بھی اپنے، اگر جتنا بھی بچے تنگ کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کیا کریں کہ اپنی اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہ دیا کریں۔ کوئی انسان ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ دکھ پہنچا ہے کسی بھی بات سے، تو آپ وہ دکھ بھی برداشت کر رہے ہیں، اور اس انسان کو آپ پھر اس سے بدلہ بھی لے رہے، اور پھر آپ کو اس کا اجر بھی نہیں مل رہا، یعنی آپ کو اس چیز کا کوئی اجر نہیں مل رہا، آپ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور آپ کو اجر بھی نہیں مل رہا، تو اس چیز کا پھر کیا فائدہ؟ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کس چیز سے؟ معافی اور درگزر کرنے والا جو انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس انسان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بد دعا نہیں دیتا کسی کو، یعنی نہیں کہتا کہ تمہارے ساتھ برا ہو جائے یا تم نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اچھا، مظلوم جو ہوتا ہے نا، مظلوم جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا بہت جلدی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی اس کی ڈائریکٹ اس کا اگر دکھ، بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ منہ سے نہ بھی نکالے، اگر کوئی رو گیا، کسی کو اتنا دکھ پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے کسی انسان کا تو وہ بڑا سخت ہوتا ہے، جب انسان خود لے لیتا نا۔ اچھا، ڈرنا ان سے نہیں چاہیے، بعد دفعہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں فلاں انسان جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ایسا کر لے گا، وہ ویسا کر لے گا، لیکن ڈرنا اس شخص سے چاہیے جو خاموش رہ گیا، کیونکہ جو انسان خاموش ہو گیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر رہا، میں نے معاملہ اپنا اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اچھا، کل پرسوں میں نا ایک سٹوری میں نے پڑھی، وہاں پر یہ سٹوری آج کل کی ہے، آج کل کے دنوں کی، میں نے وہاں پر ایک سٹوری پڑھی کہ اسلام آباد میں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی، وہ گورنمنٹ کے آرڈر پہ وہ بنا رہے تھے۔ تو سٹوری میں شارٹ، کیونکہ بہت زیادہ لمبی تھی، میں شارٹ اس کو کروں گی۔ تو جس کو ٹھیکہ دیا گیا مینیجر کو گورنمنٹ کی طرف سے، تو جس کو ٹھیکہ دیا گیا انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں اسلام آباد میں، یہ جگہ موجود ہے، اور اس طرح انہوں نے جھونپڑیاں لگائی ہوئی ہیں، تو آپ کیا کریں کہ ان کی جھونپڑیاں یہاں سے ہٹائیں، ان کو نکالیں یہاں سے، اور یہاں پر کوئی پلازا بنے گا یا یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی چیز بنے گی، جو بھی بنے گا۔ تو وہ انہوں نے اس ٹائم ان کے ساتھ ڈیل کیا، گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ڈیل کیا۔ اچھا، وہ مینیجر کیا، اور جا کر اس نے کیا کیا کہ اس جگہ کا سارا معائنہ کیا، ٹھیکیدار وغیرہ، انہوں نے جا کر دیکھا اس جگہ کو، جھونپڑی والوں سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں
کہ اس جگہ کو فوراً خالی کریں 2 دن کے اندر اندر۔ تو وہاں پر ایک بیوہ عورت تھی، یتیم بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی، اس کا چھوٹی سی اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں جھکی تھی، اس میں وہ رہ رہی تھی۔ وہاں پر یہ ہے کہ اسلام آباد میں راول پنڈی کے ساتھ جہاں پر وہ اپنی جھونپڑیاں لگا لیتے ہیں غریب لوگ، وہاں پر یہ ہے کہ انہیں ایزیلی کام مل جاتا ہے۔ اگر دور کہیں جا کر وہ اگر اپنی جھونپڑیاں وغیرہ لگائیں گے تو انہیں کام نہیں ملے گا اتنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ بتا دیں جو اس علاقے کے قریب ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میں کیا کرتی ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، بہت دور سے میرے لیے آنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر یہ جگہ نہیں تو کہیں اسی کے آس پاس کسی ایسے ہی سیکٹر میں ہمیں کوئی جگہ دے دی جائے جہاں پر ہم لوگ اپنی رہائش اختیار کر لیں، اپنی یہی ہم جھونپڑیاں لگا لیں تاکہ ہماری زندگی بسر ہوتی رہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جگہ نہیں ہے، چلے آپ کیا کریں کہ یہ تو جگہ آپ کی ہے ہی نہیں، تو چلے یہاں سے آپ لوگ نکلے۔ انہوں نے ان کا سامان اٹھا کر پھینکا، تو وہ لوگ بیچارے اب پتہ نہیں کہاں گئے ہوں گے۔ یہ ساری جو سٹوری بیان کی ہے، یہ خود اس ٹھیکیدار نے جس کو گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ملا تھا، اسی نے یہ ساری اپنی کہانی بتائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جاتے ہوئے وہ عورت بڑی روئی، اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے، جو دوپٹے کے اندر تھے اس نے ہاتھ اٹھائے اور روتی ہوئی اپنے بچوں کو لے کر وہ کہاں گئی، مجھے کچھ نہیں یاد، اور جاتے ہوئے مجھے کہہ کے گئی کہ تمہارا بھی کچھ نہیں رہے گا، یعنی بد دعا دے کر گئی۔ تو وہ کہتا ہے شخص کہ میں نے اس کی بات آئی گئی سنی کر دی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ چند مہینوں کے اندر اندر میری زندگی اتنی بدل گئی کہ میرا گھر تھا سارا، میرے بچے بیمار ہو گئے، میرا گھر بک گیا، میری ساری جائیداد ختم ہو گئی، بچوں کے علاج پہ لگ گئی، میری بیوی بیمار ہو کر وہ دنیا سے چلی گئی، میرے 2 بیٹے تھے وہ بھی بیمار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں معذور ہو گیا، اپاہج ہو گیا، تو اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ اس عورت کی مجھے بد دعا لگی، اور اس شخص کا پھر یہ بھی کہنا تھا کہ نہ صرف میں ایسی حالت میں پہنچا، اس پروجیکٹ میں جو شخص شریک تھا، جو بڑے ٹھیکیدار، بڑے عہدیداران اس میں موجود تھے، سب کا یہی حال ہے۔ کوئی کس مرض میں مبتلا ہے، کوئی فالج کا اٹیک ہے، کوئی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، کسی کا کیا حال ہے، یعنی سب کا برا حال ہے۔ اس ایک عورت کی بد دعا نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو میں بڑا روتا ہوں، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ وہ عورت کہاں گئی ہوگی بچوں کو لے کر، برسات کے دن تھے، بارش میں وہ کہاں گئی ہوگی، کہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا، نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی۔ اس کی وہ وہاں پر جاب تھی، کام تھا۔ تو دیکھیں کہ یہ آج کل کا واقعات ہے، تو باقی جو پچھلے واقعات ہیں وہ کتنے زیادہ اس چیز کو ہمیں منع کرتے ہیں کہ آپ کیا کیا کریں کہ بد دعا سے بچا کریں، مظلوم کی بد دعا سے بچیں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بد دعا دے گا، کیونکہ جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر خود بخود ہی آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کا ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں دیتا۔ تو ہمیشہ مظلوموں کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔